وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایئرپورٹ سے اگر میں ابھی جاؤں تو میرے خیال ہے 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، لیکن یہاں پہنچنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگے تھے. اور رات کو 12 بجے سے کچھ پہلے ٹھیک اس پل کے تھوڑا آگے ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا، اور ان دونوں دھماکوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 180 جیالے شہید ہوئے، 500 سے زیادہ زخمی ہوئے. لیکن حالت یہ تھی، میں خود یہاں موجود تھا، کہ دوسرے دھماکے کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اس ٹرک کی طرف آ رہے تھے اپنی شہید محترمہ کو دیکھنے کہ وہ خیریت سے ہیں. اور شہید محترمہ کی بہادری کی مثال مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے کہ اگلے دن ہی انہوں نے جنا اسپتال گئیں، شہیدوں کے گھر گئیں. یہ وہ بہادری تھی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور ان دہشت گردوں نے جو پہلے 18 اکتوبر کو یہ ہولناک واقعہ کیا تھا، اس کے بعد جہاں ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ کئی بار اور کوشش کی محترمہ کو شہید کرنے کی، اور وہ اندھوناک واقعہ پھر راولپنڈی میں 27 دسمبر کو پیش آیا جب شہید محترمہ ہم سے بچھڑ گئی. آج کا دن ایک یادگار دن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایتی افسوسناک واقعے پہ دکھ کا دن بھی ہے. وہ صبح جب سورج طلوع ہوا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید محترمہ کا استقبال کرنے آئے تھے. پورے ملک میں ایک جشن کا سما تھا. اور اسی رات کو 12 بجے اس واقعے کے بعد افسردگی چھا گئی تھی ہر جگہ پہ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اسی عزم کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام، ان کا ویژن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب وہی ویژن لے کے آگے لے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو عوام کی حکومت لانے میں، عوامی راج لانے میں کامیاب ہوگی. ہم ہر سال 18 اکتوبر کو اپنے شہیدوں کی یاد میں یہاں کارساز تشریف لاتے ہیں. ہم نے اپنے شہیدوں کو نہیں بھولا تھا. ان شہداء کو ہم نے جو تدفین گڑھی خدا بخش قبرستان میں ان کی تھی، اور ان کے جو فیملیز ہیں، مجھے یاد ہے اس وقت ہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی وقت ایک اکاؤنٹ، اور میں اس کا خود اس اکاؤنٹ میں ایک سگنیٹری میں بھی ہوں خود، انہوں نے کہا تھا، ہم حکومت میں نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اور ہم نے اسی وقت ان شہداء کی فیملیز کا خیال رکھا تھا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان اپنے جعلی ورکرز، ان شہیدوں کی وجہ سے ہی آج زندہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن، ان کی عوامی خدمت کا جو سبق ہے وہ لے کے ہی آگے بڑھے. ایک ایک کر کے جی اس واقعے میں آپ بھی زخمی ہوئے تھے، ہمیں یاد ہے، اور کئی دنوں تک شاید اس کے بموں کے جو چھرے ہیں وہ آپ کے جسم میں رہے. لیکن یہ واقعہ ہو گیا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ ریلی آدھی رات کے بعد ختم ہو جائے گی، اور وہ اس کا بیان ثابت ہوا، اور ریلی آدھی رات کے بعد دھماکوں کی نظر ہو گئی. اس کے بعد آج تک ان کے ماسٹر مائنڈ اور بیان دینے والے سے کبھی پولیس نے یہ نہیں پوچھا کہ ارباب غلام رحیم تمہیں یہ انفارمیشن کس نے دی کہ آدھی رات کے بعد یہاں دھماکے ہو گئے. انویسٹیگیشنز پراپر ہوئی تھی. اس وقت بھی ہم
جو خاص طور پہ پنڈی والا واقعہ تھا اس کی، ادھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی وقت انہوں نے وہ جائے وقوع کو دھو ڈالا اور سارے شواہد مٹا دیے. یہ ایک سازش تھی، وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اسی شخص جس کا آپ نے نام لیا، اس کا پھر اس کے حلقے کے عوام نے جو حال کیا ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے. تو ہم تو جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرے خیال 29 دسمبر تھی جب پریس کانفرنس کی تھی محترمہ شہید کے سوہم کے بعد، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور لوگوں نے اس شخص کو سبق سکھا دیا. وہ در در پھرتا ہے، مارا پھرتا ہے، اس کو ایون اس کے حلقے کے عوام، پھر پچھلی بار تو پتہ نہیں 3-4 حلقوں سے کھڑا ہوا تھا اور ہر جگہ سے وہی حالت ہوئی اس کی. پھر بائی الیکشن میں بھی کھڑا ہوا تھا، پھر بھی وہی حالت ہوئی. تو یہ تو جواب ادھر ہی سے مل گیا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ 15 سال بیت گئے، بڑا ایک تاریخ واقعہ ہے، اس کو منطقی انجام تک مزید کتنے سال لگیں گے پہنچانے میں؟ نہ ابھی تک قاتلوں کا پتہ چلا، نہ کسی کو سزا ملی، اتنے سارے شہداء کی تاریخ آپ کے پاس ہے. تو یہ مطلب آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی کوئی آپ بھی عمران خان کی طرح بے بس ہیں؟ کیا ہے؟ بے بس کی بات نہیں ہے. جو شواہد اگر مٹا دیے جائیں اسی وقت، آپ خود سوچیں. یہ سازش کے تحت نہ صرف یہاں بلکہ پنڈی میں جائے وقوع کو انہوں نے اسی وقت واش آؤٹ کر دیا، سارے شواہد مٹا دیے، روڈ کھول دی گئی. اتنا بڑا واقعہ ہوا، 180 لوگ شہید ہوئے، لیکن اس پہ ری ایکشن. اور اس کے بعد ہم جب ایف آئی آر کرانے گئے اس پہ بڑی انہوں نے تکالیف دی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2016 میں جب چیف منسٹر بنا تھا، اس وقت جو سی ڈی ڈی کے ہیڈ تھے ان کو میں نے دوبارہ کہا تھا، اور ساری انہوں نے ایک بار اور تحقیقات کی تھی. لیکن اتنی، جیسے میں نے بتایا کہ جب ایک منظم طریقے سے پہلے دن، اور ناموں کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ کون تھے اس کے پیچھے. اور میں پھر جیسے ابھی پہلے آپ سے پہلے سوال میں اس میں بتا دیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے کے مطابق جمہوریت نے ان سے انتقام لے لیا، ان سب سے. وہ سب اب یہاں پہ جو ہے بھٹو شہید کا نام، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام زندہ ہے، ان کو لوگ برے ناموں سے یاد کرتے ہیں. یہی یہ بتا دیجیے گا شاہد، یہ بتا دیجیے گا عمران خان نے کل کہا ہے کہ کراچی میں جو ملیر سے پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں دھاندلی کی گئی، اور جو الیکشن کمشنر سندھ ہے وہ سندھ حکومت کے بنا ہوا ہے، سندھ حکومت کا چہیتا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن دوبارہ ہوں اور دھاندلی فری ہوں. کیا کہ میرے بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتی اس شخص کی. اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتا ہے، اپنی پارٹی کے کا خود جنازہ نکالتا ہے، اور پھر بھی لوگ اس کے. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، دیکھیے اس ملک میں ہے جمہوریت، یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے. یہ بہت بار کوشش ہوئی ہے اور ہر دفعہ فیل ہوئی ہے. انہوں نے جا کے کہا تھا، اور اس کے اختتام کس چیز پہ ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس، ایک جمہوری طریقے سے. اچھا، یہ شخص جو ہے اس نے پہلے ریزائن کر دیا. جب 7-8 ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوئی تو سب ہر سیٹ پہ خود کھڑا ہو گیا. چلو جیت بھی گیا، 6 سیٹوں پہ جیت گیا تھا، فرق کیا پڑا؟ 0. پی ٹی آئی کا سکور کیا ہے؟ 0. بھائی ایم ایل اے تو تم آلریڈی ہو، تم ہو نہیں سکتے. اس کم عقل کو، اس غیر جمہوری آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے، اور جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس نے کیا کیا تھا، 172 سے زیادہ لوگ اسمبلی کے اندر لے اور حکومت لے لی. آئین کا طریقہ کار یہ ہے، قانون کا طریقہ کار یہ ہے، اور یہ اپنے نمبر گھٹاتا جا رہا ہے. اس کے پاس پہلے اگر 162 تھے تو اب اس میں سے 6 مائنس کر دیں، 7 مائنس کر دیں، کتنے بچ گئے؟ 154. وہ کیسے اب یہ روز اپنے گھٹاتا جائے گا. تو اس کی شکست، مطلب یہ اپنے پر میں نا، جو میں 6 سیٹیں جیت گیا بڑی بات ہو گئی، اس کی پارٹی نے 6 سیٹیں ہار دی، مطلب 6 سیٹیں اس کی پارٹی کی کم ہو گئی. یہ آپ سوچیں اس کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے. اگر یہ اپنے اور بندے کھڑے کر دیتا جیتتے ہارتے تو ان کی 6 سیٹیں بڑھتی نا. تو یہ پی ٹی آئی کی شکست، اس نے جو جمہوری شکست اس کی ہوئی ہے ایک کم عقلی کے. اور اس کی عقل کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں، کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارا ہے.
تو میں ختم کر لوں یار، ختم کر لوں. میں نے اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا ہے، اس کی عقل کے بارے میں جانتا ہوں، یہ اسی کی سوچ ہو سکتی ہے. ایسی کئی اور واقعات ہیں، کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. میں وہ اتنا ہلکا نہیں ہوں کہ یہ جو باتیں ایز پرائم منسٹر سے ہم اوتھ لیتے ہیں، لیکن اس اوتھ ووتھ کا بھی اس نے بیڑا غرق کر دیا. میں وہ چیزیں، کافی چیزیں میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے حلف لیا ہوا ہے. لیکن اس ساری اوتھ کا کبھی وہ لیگز کے بارے میں بتا دیتا ہے، کبھی عجیب آدمی ہے، کبھی اسلام آباد میں تو یار بہت ہے. اسلام آباد میں تو پیپلز پارٹی کے وفاقی وزراء ہیں، اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہیں. مطلب ہمت ہے نہیں، عقل ہے نہیں، اپنی پارٹی کو ڈبوتا چلا جا رہا ہے. ہی از ناٹ گیٹنگ اینی ینگر. ایک بات بتا دوں آپ کو، ابھی ہر دن ایک بوڑھا ہی ہو رہا ہے ہر ایک کی طرح، لیکن یہ حرکتیں ویسی کرتا ہے جیسے ابھی کوئی ٹین ایجر ہو. وہ جو ہوتے ہیں نا ٹین ایجر کے اردو میں کیا کہتے ہیں، بچکانہ حرکتیں. بولے یہ ہوتے ہیں نا جو ہم تھے جب اپنے 15-20 سال کی عمر میں، تو ہر چیز کر دیتے ہیں، ساری چیزیں میں کرکٹ کھیلوں گا، اوپننگ بھی میں کروں گا، بالنگ بھی پہلے میں کروں گا، وکٹ کیپنگ بھی کروں گا، سارے 10 لوگ ہٹ جاؤ، ایک بندہ 11 کے کام کرے گا. تو یہ حرکت اس نے کی ہے، یہ آگے کرتا رہے گا. میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ہے ڈاؤن فال اسی جس دن اس نے فیصلہ کیا تھا نا. اچھا میں یہ سمجھا جب یہ فیصلہ کیا، میں نے کہا وہ کبھی کبھی جذبات میں آ کے آدمی کہتے ہیں کہ میں سارے حلقوں سے لڑوں گا، اس کو عقل آ جائے گی، اس لیے اس کو اس کا پتہ نہیں تھا. اور میں ابھی تو پروو ہو گیا نا، مطلب پی ٹی آئی کو اپنی 6 سیٹیں ہارنے کی مبارکباد ہو، اس لیے سیٹ تو ان کی 0 ہے. اتنی سی بات ہے اگر سب سمجھ جائے. گورنمنٹ پہ یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سندھ میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے، لیکن ذرا اس پر بھی کچھ فرمائیں. یہ میں دیکھیں، ہم نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے، ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا ملیر کا حلقہ تھا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ملیر سے جیتے. اچھا اب آپ ایک کام کر لیں، ہم بھاگ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا، ملیر کے حلقے کی رزلٹ آپ سب کے پاس ہیں، آپ لوگ اینالائز کر لیں. میں نے کی ہے آلریڈی اینالائز. جو ہماری اس کے بعد ملیر ٹاؤن ہے جس میں یہ الیکشن ہوا تھا. ملیر ٹاؤن میں یونین کمیٹیز ہیں، 10 یا 11 یونین کمیٹیز ہیں. ان 10 یونین کمیٹیز ہیں، ان یونین کمیٹیز کے رزلٹ دیکھ لیں کہ ملیر ٹاؤن ہم جیتے کہ نہیں جیتے. ہم کیوں بھاگیں گے؟ اسی طریقے سے لیاری ٹاؤن ہوتا ہے الیکشن سے، یہ بھاگا، ہم جیتتے. ہم بہت کمفرٹیبل ہیں، لیکن ہم اس شہر میں، اس صوبے میں، اس ملک میں اپنے فائدے کے لیے صرف اس وقت الیکشن میں ہماری سب سے بہتر پوزیشن ہے، لیکن صرف ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو وہ نہیں چاہیں گے. اور اسی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ ہمارا جو پلان تھا، جو ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا، 2 حصوں میں کیوں ہوتے ہیں الیکشن، کیوں 2015 میں بھی ہوئے تھے، ابھی بھی، کہ جی پہلے 4 ڈویژن میں ہم نے پہلے الیکشن کرائے، 2 ڈویژن میں اب کرا رہے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن اور نیشنل الیکشن جو جنرل الیکشن ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہے. یہ گھر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور بہت ٹینشن ہائی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کینڈیڈیٹ خود کھڑا ہوتا ہے اپنا نیشنل جنرل پروونشل میں، اور وہ پھر کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن. اس وجہ سے ہم 2 حصوں میں کرتے ہیں کہ ہم ایک علاقے کی لا انفورسمنٹ کے لوگ دوسرے علاقے لے جا سکیں مینیج کرنے کے لیے. ادھر اس وقت ہم نے کراچی کی بہت ساری پولیس، اس لیے کہ کراچی کے علاوہ باقی سارے ڈویژنز ہمارے ابھی تک سیلاب میں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، وہاں پہ ٹریفک کا سسٹم کرنے کے لیے گئے ہوئے. تو ہم نے صرف یہ بتایا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے پاس وہ نفری موجود نہیں ہے. اور آپ کہتے اس وقت تو اس سے زیادہ بہتر موقع الیکشن کا ہی نہیں. میں آپ سے پھر کہتا ہوں، صرف یہ تو شور بہت مچا رہے ہیں، لیاری کی ہم نے ٹاؤنز ہی جیتنے ہیں نا، وہ یونین کمیٹیز جیتنی ہے نا. ان 10 یونین کمیٹیز کا انالیسس کرنے کون جیت رہا ہے پتہ چل جائے گا. صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جمہوری سسٹم کو کوئی خطرات لا کے، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اسلام آباد آئیں گے لانگ مارچ لے کر، آپ وقت پہ انتخابات نہیں کروا رہے، تو آپ ذمہ دار ہوں گے. سسٹم ڈیریل ہوتا ہے، اگر کوئی اور آ جاتا ہے تو ذمہ دار پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہوں گی. گیدڑ بھپکیاں ایسے کہتے ہیں. میں نے اردو میری کافی کمزور ہے، یہ لفظ مجھے آتا ہے
इसे कहते हैं गीदड़ भपकियां, एक गीदड़ यही कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये शख्स, मैं बहुत अच्छी तरह 4 साल मैंने भी गुजारे हैं, मीटिंगें भी की हैं इसके साथ, सब कुछ किया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसकी वजह से काफी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन इस शख्स की सिर्फ तो बता सकता हूं। नहीं है हाल, ये वही है ना, आपने अभी भी तस्वीर हैं जो दीवार फलांग के भागा था, तस्वीर आपने देखी है। ओ भाई छोड़ो ये बातें, ये वही शख्स है ना जब शुरू हुई थी तो जाके पेशावर छुप गया था। मैं अभी बातें थोड़ी बहुत मैं अगेन लोगों से यही करूंगा कि इसको, ये वही शख्स है जिसको 4 साल तक पहली सेशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा सिलेक्टेड पीएम, इसने तालियां बजाई थी। अब खुद कहता है मैं सिलेक्टेड पीएम था, मैं तो जी कुछ नहीं। इसकी बिलावल साहब ने जलसों में कहा कि तुम एक कठपुतली हो, तुम्हारी डोरें किसी और के हाथ में। कहते हैं जी मैं तो ऐसे ही था, डोरें किसी और के हाथ में थी। हम कहते हैं कि इसका दौर करप्ट तरीन दौर था, और मैं आपको आज दावे से कह रहा हूं कि कुछ दिनों बाद कहेगा वाकई करप्ट तरीन दौर था, मुझे क्या पता ये सब हो रहा था, मैं तो मालिया। ये शख्स है, ये हर चीज जिस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी ना, मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन है मेरे पास, ये वो शख्स है जो अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मैं हिस्ट्री में ना माजिद खान का सबको पता है, जब ये क्रिकेट में हुआ करता है, जावेद मियादाद के साथ इसने क्या किया ये सबको पता है। अभी जहांगीर तरीन, अलीम खान, नाम, ये हर एक को सैक्रिफाइस कर देगा सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और बहुत जल्द इस मुल्क के लोग दे विल सी थ्रू हिम। ये मुश्किल नहीं है, अभी तो ये बहुत दूर बैठा है ना। हालत ये है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट बुलाता है। आपसे मैंने ख्याल है कराए से कि मिला, कहता है कि ये मुझे, मैंने पूछा था एक साहबी से, मैं नाम नहीं लूंगा, अब कहा कि यार वो आपका सवाल करके, कहते नहीं वो तो इन कैमरा था, तो वो कैमरा के सामने आके आपको फेस नहीं कर सकता, दुनिया को क्या फेस करेगा। अच्छा, ये ज़िमनी इलेक्शन खत्म हो गए हैं, वकास नहीं, हमारे पास वो कुछ इत्तेफाक हो गया है, उसको हम लीगली देख रहे हैं, और जो नॉर्मल प्रोसेस, देखें हमने खुद कहा था इस ड्राफ्ट को लाके कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई को भी सिफारिशात देनी है तो दे। हाँ, जो हम समझेंगे, जो हुकूमत समझेगी, जो प्रोविंशियल असेंबली समझेगी दुरुस्त है, वो सिफारिशात मंजूर करेगी। बता दीजिएगा, सर्कुलर रेलवे जो है उस पर काम बंद हो गया है, उसका क्या स्टेटस है, और सिंध हुकूमत उस पर फंडिंग करनी थी क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। सर्कुलर रेलवे 2016 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रिवाइव किया था। उस वक्त के वजीर आजम को दिसंबर 2016 में कहा कि जी इस सर्कुलर रेलवे को आप बना सकते हैं सिर्फ उस मोड में कि जो ऑरेंज ट्रेन जिस तरीके से बनाई है आपने लाहौर में, उस तरीके से बना सकते हैं। उस वक्त के वजीर आजम ने इत्तेफाक किया, इन प्रिंसिपल अग्री, ये सारे खतूत और सब मौजूद है। उसके बाद में 29 दिसंबर 2016 को चाइना गया और चाइनीज गवर्नमेंट से उनकी जो जेसीसी होती है उसमें इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कराई 3 महीने के अंदर। वो लंबी कहानी है। ये माशाल्लाह ये हुकूमत आई, उसने पता नहीं कभी कहते हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कहते सिंध नहीं करे वफाक करेगा। सिर्फ वो जो 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज, उसमें भी ये कहते नहीं ये हम करेंगे, भाई कर लो। एक बहुत फॉल्टी, मैं ये कह रहा हूँ, जब ये जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट आई, मैंने पहली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ऐसे नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी वही कंटिन्यू कर रही थी, उन्होंने साल एक गंवाया था पिछले अरस्तु के साथ, तो वो अटकी रही मेरे पास। मुझे 2 दिन पहले वजीर आजम साहब का फोन आया और आज सुबह दोबारा फोन आया। उन्होंने कहा है कि अगली जब भी चाइना की उनकी ट्रिप होगी उसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने खुद लिखा है कि हम ऑरेंज ट्रेन के तरीक़ेकार पे केसीआर करना चाहते हैं, ईपीसी प्लस फाइनेंसिंग, जिसके अंदर बिडिंग होगी और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे ऑरेंज ट्रेन हुई थी उसी पैटर्न। जो मैं पहले दिन से 2016 से, कितने साल हो गए, 16 से 22, 6 साल तकरीबन, 6 साल गंवाए हमने
میں نے گنوائے. آپ اس کو کہہ لیں میں نہیں, ایسے لوگوں سے جو میں نے کہا نا آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا عقل کے بارے میں, تو گنوائے. پرائم منسٹر نے آج صبح مجھ سے دوبارہ پچھلے 4 دن میں 2 بار بات کر چکے ہیں. کل ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو 2016 میں ہم نے کہا تھا, اس لیے اور طریقہ نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے $3 ارب کا پروجیکٹ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وی ڈونٹ ہیو دیس فائنل, وہ لمبی بات ہو جائے گی. تو خوشخبری ہے سب کے لیے انشاءاللہ تعالی. ہے بہت افسوسناک بات کہ 6 سال تقریباً ہم نے گنوا دیے, لیکن ہمارا ایکسرسائز کافی پوری ہے. جب ہم نے 2016 دسمبر میں کمٹ کیا تھا, مارچ میں ہم نے اس کی فیزیبلٹی تیار کر کے اور اس کو PWPT سے کر کے مئی تک سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے بھی پاس کر لیا تھا. مئی 2017 میں چائنا کے اندر مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی ہم ہفتے کے اندر جا کے ایکنک سے اس کو کلیئر کرنے کے, اس میں ٹائم لگا. وہ اکتوبر نومبر میں جا کے ایکنک سے کلیئر ہوا تھا. انفارچونیٹلی یہ جب حکومت آئی تو ان کا کام ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ کل عقل ہے اور عقل زیرو ہے. ہر چیز پہ ان کو ہر چیز پہ مہارت حاصل ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہماری ہمیشہ طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس شخص کو جو چیز آتی ہے پہلے اس سے صلاح مشورہ کرے, اور جیسے وہ ایڈوائز کرے ویسے آگے بڑھے. یہ اپنے آپ کو کل عقل سمجھتے ہوئے انہوں نے ہر چیز جانتی ہے, اور انہوں نے اس پروجیکٹ کا کباڑا نکالا. 5 سال اس کو کم از کم ڈیلے کیا, اور یہ کراچی کے لوگ ان سے حساب مانگے کہ جی. وزیر اعلیٰ سندھ میڈیا سے گفتگو کرے تھے. آگے بڑھیں گے. شاہ زیب قتل کیس, سپریم کورٹ نے ملزم شاہ رخ جتوئی کو بری کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے شاہ زیب قتل کے دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. حسن, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, شاہ زیب قتل کیس کے جو مرکزی ملزم سمیت جو دیگر 2 ملزمان تھے, ان دونوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بری کر دیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. آج جب ملزمان کے وکیل لطیف کوسہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے جو ہے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ملزمان کی دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے کوئی ارادہ نہیں تھا. قتل کے واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور نواب سراج تالپور کو سزائے موت سنائی تھی, جبکہ نواب سجاد غلام مرتضیٰ کو عمر قید کی جو ہے وہ سزا سنائی تھی. جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے جو ہے وہ ATA کے تحت 4 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی. تو آج سپریم کورٹ نے جو 3 ملزمان ہیں ان تینوں کی جو ہے وہ درخواست منظور کرتے ہوئے ان تینوں کو بری کر دیا. آپ شاہ زیب قتل کیس کے جو مرکزی ملزم ہیں شاہ رخ جتوئی, آج ان کی بھی بریت کے احکامات سپریم کورٹ سے جاری ہو چکے ہیں. گو کہ جو فیملی تھی یعنی شاہ زیب کی فیملی کی پہلے ہی جو ہے وہ شاہ رخ جتوئی کی فیملی کے ساتھ صلح ہو چکی ہے, اور اس حوالے سے جو ان کے جو چارجز تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکے تھے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے 780 لگائی تھی, اس کو نوٹس دیا تھا, اور اس کے بعد اسی کے تحت ہی ان کو جو 3 ملزمان ہیں ان کو جو سزائے موت اور عمر قید کی سزائی ہوئی تھی. لیکن آج سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلعدم قرار دیتے ہوئے جو ملزمان ہیں ان کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے 3 ملزمان کو بری کر دیا. جی ٹھیک ہے حسن, بہت شکریہ آپ کا. تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا گیا ہے. سینیٹر اعظم سواتی پر دوران حراست شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کے معاملے پر PTI کے سینیٹرز نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے. عبد القادر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. قادر, اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیے, گزشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سربراہی میں سینئر قیادت کا اہم اجلاس ہوا تھا, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ سینیٹر اعظم سواتی پر تشدد کا معاملہ چیف جسٹس کے روبرو اٹھائیں گے. جس کے بعد آج سینیٹرز کی جانب سے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا ہے, جس میں 13 اکتوبر کی رات پیش آنے والے واقعے اور FIA کی کارروائی سے متعلق چیف جسٹس کو آگاہ کیا گیا ہے. اس خط میں لکھا گیا ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی کی رہائش گاہ پر دھاوا بولا گیا اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے سامنے ان کی چیزیں بھی ہتھیائی گئی. اس معاملے میں چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ دستور پاکستان انسانی تعظیم کی مکمل ضمانت فراہم کرتا ہے, تو ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیوں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. NA-24 چارسدہ میں ضابطہ اخلاقی خلاف ورزی کا معاملہ ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے خلاف کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا.
स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4 बार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई। वजीर आला सियासी जमात के मेंबर हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजीर आला सियासी जलसे में सरकारी गाड़ी पर गए, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल तो हुआ है, क्या जलसा सिला मुतासरीन के लिए हो रहा था? हो सकता है बुनियादी मकसद सियासी जलसा और सिला मुतासरीन को साथ नथी कर दिया हो, जिस पर वकील वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वजीर आला फ्लड मुतासरीन को देखने गए थे, मुतासरीन से मुलाकात के बाद जलसा हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कराने के मामले पर अहम इजलास आज फिर होगा। सिंध हुकूमत कराची में 3 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त कर चुकी है। सिंध हुकूमत का कहना है कि पुलिस सैलाब से मुतासरा इलाकों में मसरूफ है। बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को शेड्यूल हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।